الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظیم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان. میرے آج کے بیان کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت. رمضان المبارک کی ہر رات گویا قابل قدر ہے اور مسلمان کی ہر شب قدر ہے. یہ اس صورت میں کہ جب وہ اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا. ایک ہے لیلۃ القدر اور ایک ہے لیلہ مبارکہ. لیلہ مبارکہ 26ویں پارے سورہ دخان میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا ہے. اس سے مراد 15 شعبان کی جو شب ہے وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ اس کو جو شب قدر و شب برات کہا جاتا ہے، اصل اس کا نام لیلہ مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اس کا ذکر کیا ہے لیلہ مبارکہ سے ذکر فرمایا ہے. اس کے اندر قرآن کریم یکبارگی نازل کیا گیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے اس کو اتارا گیا ہے سمائے دنیا پر، اور پھر وہاں سے ضرورت کے پیش نظر بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آتے رہے، اور کرتے کرتے آخرکار رمضان المبارک کے مہینے میں 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کریم اپنے پائے تکمیل کو پہنچا. قرآن کریم نوع انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ ایک روشن کتاب ہے اور بالکل ایک سچی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے ریب. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. شک اس کو کہتے ہیں
کہ انسان کو کسی چیز میں شک ہو جائے تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے ذہن میں جو تشویش آتی ہے کہ یہ بات سچی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اتنی سی بات، یہ اتنی سی دیر جو لگی ہے، اس کو شک کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں یہ شبہ بھی نہیں ہے۔ ریب کہتے ہیں کہ بالکل معمولی شبہ بھی نہیں ہے اس میں، کہ انسان کے ذہن میں صرف اتنا آ جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل شک شبے اور ریب سے بالکل پاک کتاب ہے۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف وہ ذریعہ ہدایت ہے، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم نوع انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا، پھر رمضان المبارک میں اس کی تکمیل ہوئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا احسان اور انعام ہے کہ انسان بلکہ مسلمان، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ایک رات کے اندر وہ اتنی بڑی سعادت پا لیتا ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر کی عبادت کا ثواب وہ پا لیتا ہے ایک رات کے اندر۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ برکتوں والا عشرہ، وہ رحمتوں والا عشرہ اور دائمی جہنم سے نجات والا عشرہ ہے۔ اسی عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات بھی رکھ دی ہے کہ اگر اس رات کا تعین کر دیا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا کہ یہ فلاں رات ہے، تو مسلمان غفلت میں بھی پڑھ سکتے تھے، غافل ہو کر بیٹھ سکتے تھے، جتنی عبادتیں کرنی تھی اتنی عبادت نہ کرتے، صرف اس رات کے انتظار میں بیٹھے رہتے کہ یہ رات آئے گی اور ہم اپنے آپ کو بخشوا دیں گے، کہ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر تلاش کریں۔ اور فرمایا کہ طاق راتوں میں رکھ دیا ہے اس کو، طاق راتوں میں تلاش کرو، یا تو وہ 21ویں شب ہو سکتی ہے، یا 23ویں ہو سکتی ہے، یا 25ویں ہو سکتی ہے، یا 27ویں ہو سکتی ہے، یا 29ویں۔ یہ 5 راتیں ہیں، اس کے اندر تلاش کریں۔ تو اب مسلمانوں کے دل میں اس بات کا جذبہ بھی پیدا ہوا اور جستجو بھی پیدا ہوئی۔ اب وہ پورا رمضان کا آخری عشرہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ مبارک رات نہ جانے کون سی رات ہوگی، وہ نجات کی رات نہ جانے کون سی رات ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا فرما دے اور اس رات کو ہم پا کر ہم اپنی مغفرت کرا دیں۔ ہمارے ہاں تو معمولی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا ہے اور معمولی باتوں پر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 3 دن سے اوپر ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں اور قطع تعلقی کرے اور خدا نخواستہ اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو فرمایا کہ دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔
تو کیوں ہم اپنے مسلمان کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں؟ کیوں ہم اس کا دل دکھائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، تعلق ختم کرنے والا، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق دیا ہے، جو اپنی امت کو سبق دیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ صل من قطعک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ صل من قطعک، جو تجھ سے اپنا رشتہ توڑے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کر۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے، اور حال یہ ہے کہ تو اس کا بدلہ اچھے طریقے سے لے سکتے ہو، باوجود اس کے اس کو معاف کر دو، یہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے کہ ظلم کا بدلہ آدمی لینے پر قادر ہو، اس کے باوجود معاف کر دے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ واعط عمن حرمک، جو تجھے اپنی عطا سے محروم رکھے تو اسے دیا کر، اسے نوازا کر۔ ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ بات آ جائے۔ اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کر، اچھا برتاؤ کر۔ ممکن ہے کہ ان باتوں سے اس کے دل میں رحم آ جائے اور اس کو عقل آ جائے کہ میں اس انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں اور اس کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اس کو خود شرمندگی ہوگی، خود احساس پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے میرے محترم مسلمانوں، بھائیوں، بزرگوں، کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے جو برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اس کے تعلقات کو درست کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو ختم کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔